بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اپنے اس چینل کے تھرو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک کچھ نہ کچھ انفارمیٹیو ضرور پہنچاتے رہا کریں، کچھ نہ کچھ ایسی چیز آپ تک پہنچاتے رہا کریں جو آپ کی زندگیاں بدلیں، آپ کو کچھ نہ کچھ ہم سے سیکھنے کا موقع ملتا رہے۔ چنانچہ ہر بار ہماری سب سے پہلی درخواست یہی ہوتی ہے کہ آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کرنا مت بھولیں اور پھر اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وصول ہوتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج میں آپ تمام بہنوں کو اور تمام ماؤں کو اپنی جانب سے السلام علیکم کہتا ہوں۔ میری مائیں، میری بہنیں جو مجھے سن رہی ہیں، آج میں ان سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آج جس ٹاپک پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے زیادہ رونے والے بچے کو چپ کرانے کا ایک بہترین عمل۔ جن ماؤں کے بچے بہت زیادہ روتے ہیں یا اکثر انہیں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں یا پھر وہ چپ نہیں ہو پاتے جب وہ چھڑ جاتے ہیں رونے پہ، اکثر ایسے بچے یہ عمل ان کے لیے ہے۔ یہ عمل انشاءاللہ جیسے ہی کریں گے تو وہ جو ہے مکمل طور پر خاموش ہو جائیں گے اور ہنسنے کھیلنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو آج جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے شروع کرنے سے پہلے تمام ماؤں سے میری گزارش ہے، اور جو والدین بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ تمام میرے ساتھ مل کر کے ایک مرتبہ سچے دل کے ساتھ درود شریف ضرور پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے میں اپنے تمام ماؤں سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی، اور باپ جو والدین ہیں ان سے بھی امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اکثر آپ یہ دیکھتے ہیں جو شادی شدہ افراد ہیں یا پھر جو کہ ایک ساتھ جیسا کہ پاکستان میں اور انڈیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر میں تقریباً تمام والدین بھی رہتے ہیں اور اسی گھر میں بچے بھی رہتے ہیں، تو وہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ جب رو جاتے ہیں تو انہیں چپ کرانے کی بہت زیادہ کوشش کی جاتی ہے۔ جتنی زیادہ انہیں کوشش کی جاتی ہے چپ کرانے کی، وہ اتنا ہی زیادہ مزید رونا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ انہیں بہت زیادہ چپ کرائیں گے تو وہ بہت زیادہ رونا شروع کر دیں گے۔ کچھ بچے پیدا ہونے کے بعد بہت کم روتے ہیں، لیکن وہ بعد میں رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک ماں جب اپنے کام میں مصروف ہوتی ہے، وہ کھانا پکانے میں مصروف ہوتی ہے، وہ اپنی جو فیملی ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضروریات کے لیے مصروف ہوتی ہے، تو ایسے میں جب اس کے جو بچہ ہے وہ رونا شروع کر دیتا ہے تو ماں سے چپ کرانے کے لیے دودھ بھی پلاتی ہے اور دم کرتی ہے اور طرح طرح کے جو ہے وہ طریقے آزماتی ہے، لیکن پھر بھی یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ ننھا سا بیبی ہوتا ہے لیکن چپ نہیں کرتا۔ تو ایک چھوٹے سے پیدا ہونے والے بچے کی بات کر رہے ہیں، لیکن کچھ بڑے بچے بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی عمر 5 سے 6 سال ہو جاتی ہے، وہ بھی اپنی ماؤں کو بہت زیادہ ستاتے ہیں۔ ایک دفعہ رونا جب شروع کر دیتے ہیں تو وہ پھر چپ ہونے کا نام نہیں لیتے بلکہ ماں کو بھی رلا دیتے ہیں، اور ایسے میں ایک ماں ہے اس کو غصہ بھی آ جاتا ہے اور غصے وہ پھر اپنے جو اولاد ہے اس پہ اتار دیتی ہے، وہ بیٹے پہ اتارتی ہے جب اسے بہت زیادہ خاموش کرانے کی کوشش کرتی ہے اور اس کا بیٹا چپ نہیں ہوتا۔ تو ایسے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ وظیفہ اور یہ چھوٹا سا عمل ہے وہ آپ کریے گا۔ جو بھی بچہ ہر وقت روتا ہے اور کبھی چپ نہیں ہوتا تو اس کے لیے آپ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ بہت ہی زیادہ کامیاب رہے گا اور کسی قسم کا وہ آپ کو دوبارہ وہ نہیں روئے گا۔ ساری بات یقین کی ہوتی ہے، ساری بات ایمان کی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہمارا یقین ہے اور ہمارا ایمان ہے، اللہ پاک کا کلام حق ہے، اللہ پاک کی جتنی بھی رسولیں
جتنی بھی وظائف ہیں، جتنی کچھ چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری حق ہیں۔ آپ نے کرنا ہی کیا ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر کے، جب آپ کا بچہ بہت زیادہ رونا شروع کرتے تو اس وقت آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کی حالت میں قبلہ رخ ہو کر کے بچے کو اٹھانا ہے اور آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص کو آپ نے پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے جو بچہ رو رہا ہوگا اس کے کان میں آپ نے ایک رائٹ سائڈ والی اور لیفٹ سائڈ والی آپ نے اس کو جو ہے وہ پھونک مارنی ہے۔ جیسے ہی پھونک ماریں گے تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے اور اللہ پاک کے ارادے سے آپ کا بچہ رونا چھوڑ دے گا، اور یہ وظیفہ یہاں تک بھی عمل کرے گا کہ آپ کا بچہ دوبارہ کبھی بھی انشاءاللہ نہیں روئے گا، آپ کو کبھی ستائے گا نہیں، کبھی روئے گا نہیں۔ یہ چیز ان ماؤں کے لیے بہت ہی بہترین تحفہ ہے، بہت ہی زیادہ اچھا تحفہ ہے جو ہر وقت پریشان ہوتی ہیں اولاد کے رونے کی وجہ سے۔ یہ ان کے لیے ایک بہت ہی بہترین عمل ہے۔ اس عمل کو اگر وہ کریں تو انشاءاللہ انہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ، کوئی دشواری نہیں پیش آئے گی۔ اور آخر میں میری آپ سے چھوٹی سی ایک گزارش بھی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے آپ آگے شیئر کریں، تاکہ دوسری جو ہماری مائیں ہیں جن کے بچے بہت زیادہ روتے ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ بھلا ہو جائے۔ یہ ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اگر ہماری مائیں، اگر ہماری بہنیں جو ہے اسلام کے مطابق اپنے آپ کو، اپنی زندگی بھی گزاریں اور اپنی جو اولاد ہیں ان کی بھی زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ انہیں بھی فائدہ ہوگا، اس دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور اس دنیا میں بھی فائدہ ہوگا۔ بے شک تمام کی تمام بیماریاں دور کرنے والا میرا اللہ کی ذات ہے، چاہے وہ روحانی ہو چاہے جسمانی ہو، اور اس کے ذریعے سے ہم قرآن مجید کے ذریعے سے، ہم تلاوت کے ذریعے سے ہم اپنی بیماریوں کو جو ہے وہ مکمل طور پہ دور کر سکتے ہیں۔ دوبارہ سے آپ کو یہ وظیفہ بتاتا چلوں، جب آپ کا بچہ بہت زیادہ رونا شروع ہو جائے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے باوضو ہو کر کے بچے کو آپ نے اٹھانا ہے، دونوں بازوؤں سے آپ اس کو اٹھا کر کے قبلے رخ ہو کر کے 7 مرتبہ آپ سورۃ اخلاص کو پڑھ لیں، اور رائٹ اور لیفٹ سائڈ دونوں کانوں میں آپ اس کو ہلکا سا جو ہے وہ پھونک دیں۔ انشاءاللہ اسی وقت چپ کرنا شروع ہو جائے گا اور اسی وقت وہ ہنسنا کھیلنا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر آپ چاہ رہی ہیں کہ وہ مکمل طور پر یہ رونے والی جو عادت ہے، کیونکہ اکثر جب بچے چھڑ جاتے ہیں تو وہ پھر چپ ہونا بند نہیں کرتے، کچھ بچوں کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں اور وہ جب بہت زیادہ رونا شروع کرتے ہیں تو وہ چپ نہیں ہوتے۔ تو اگر آپ اس عمل کو کریں گی، مسلسل کرتی رہیں گی، تو وہ مکمل طور پہ رونا بھی بند کر دیں گے۔ یہ بہت بڑے فائدے والی، یقین مانے بہت بڑے والی فائدے والی بات ہے ان ماؤں کے لیے جن کے بچے جو ہے وہ بہت زیادہ روتے ہیں۔ آخر میں میری ان تمام بہنوں سے، تمام میرے جو بھائی ہیں ان سے گزارش ہے، یہ جو ویڈیو سن رہے ہیں، ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں، ان تک میری آواز جو پہنچ رہی ہے، ان سے گزارش ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ ہم ان بہنوں کی ضرور ہیلپ کر سکیں، ان کی مدد کر سکیں۔ آخر میں آپ سے گزارش چاہتا ہوں، مجھے آپ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، جہاں تک ہو سکے آپ دوسروں کی مدد کرتے رہیں اور مجھے آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ دوبارہ جو ہے اگلی ویڈیو کے لیے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ یہ ویڈیو کا آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، فیڈ بیک دینے سے ہماری جو نیو جنریشن ہے، جب یہ چیز ان تک پہنچے گی تو انہیں بھی جو ہے اس چیز کا فائدہ ہوگا۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آخر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، وہ یہ کہ آپ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا جو چینل ہے اسلامک ٹیچر، اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ہوئی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے، کیونکہ آپ کا ایک چھوٹا سا کلک جو ہے وہ کسی کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیں، اور اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنے سے آپ ہماری اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔